الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ تعالی کہ رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورۃ الواقعہ کی 79 نمبر آیت شفا سے آگے۔ ملاحظہ کیجئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزیل من رب العالمین۔ تنزیل یہ آہستہ آہستہ نازل فرمایا گیا ہے من رب العالمین، اس اللہ رب العزت جل وعلا کی جانب سے جو عالمین کا رب ہے، جو پوری کائنات کی تربیت فرمانے والا ہے۔ پچھلی آیت بارکہ میں آپ یہ پڑھ چکے ہیں کہ خلاق کائنات جل وعلا نے قرآن مجید فرقان حمید کی صفت بیان فرماتے ارشاد گرامی قدر فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، اسے سوائے پاکیزہ ترین لوگوں کے کوئی بھی مس نہیں کر سکتا۔ اس کے دو معنی بیان کیے گئے ہیں، ایک تو وہ معنی جو آپ معلوم ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو ہاتھ لگانے کے لیے انسان کا جسم حد سے اصغر اور حد سے اکبر سے پاک ہونا چاہیے، باوضو بھی ہونا چاہیے، اور اس کو غسل کی بھی حاجت نہ ہو۔ غسل کی حاجت ہو تو قرآن کریم کی تلاوت کی بھی اجازت نہیں، لیکن اگر اس کو چھونا ہو تو پھر وضو کی بھی ضرورت ہے، بغیر وضو کے اس کو چھوا بھی نہیں جائے گا۔ ایک تو اس کا ظاہر یہ معنی بنتا ہے، اور دوسرا معنی یہ بنتا ہے کہ علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے وہ لوگ فیضیاب ہوتے ہیں، اس کے لمس سے، اس کے مس سے فائدہ ان کو پہنچتا ہے جو بہت ہی پاک ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوتی ہے، جن کا نفس پاکیزہ ہوتا ہے، جس طرح میرے اور آپ کے کریم آقا تاجر بوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ صفت مبارکہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں دعا کی تھی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اے اللہ تعالی، مسلمانوں میں وہ اپنی جانب سے رسول مبعوث فرمانا جو انہی میں سے ہو اور ان پر تیری آیتوں کی تلاوت کرے، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ نفس فرما کر ان کو نہایت ہی پاکیزہ بنا دے۔ اب اس جگہ سے پاکیزی سے مراد یہ ہوگا بہت ہی اعلیٰ طریقے سے کریم آقا تاجر بوجم شفیع معظم رحمت اللہ کے ارشادات عالیہ کو اپنانے والا، جس کا دل پاکیزہ ہوتا ہے، جب وہ اتنا اعلیٰ ہوتا ہے تو پھر اگلی برکہ کا معنی بہت آسانی سے سمجھ آ جاتا ہے۔ یہ نازل کیا گیا ہے اس اللہ کی جانب سے جو رب ہے۔ رب کے موضوع پر کئی مرتبہ گفتگو ہو چکی ہے کہ رب کا معنی ہوتا ہے بتدریج اوج کمال تک لے کے جانے والا، تربیت فرمانے والا، یعنی قرآن کریم کو اس نے نازل کیے ہیں جو تربیت کرنے والا ہے، اور تربیت قرآن کریم سے اس کی ہوتی ہے جو متقی ہوتا ہے۔ کہ قرآن مجید فرقان نے اپنے بالکل ابتدا میں ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جو شک و شبہ سے بالاتر ہے، ھدی للمتقین، اس سے ہدایت ان کو ملتی ہے جو متقی ہوتے ہیں۔ جو متقی ہوتا نہیں اس کو قرآن سے ہدایت ملتی نہیں ہے، یعنی جس کو رب کائنات جل وعلا چن لیتا ہے تقوی و طہارت کے لیے، ہدایت قرآن کریم سے وہ فائدہ کا موقع اٹھاتا ہے، اسی ہدایت ملتی ہے۔ اس جگہ کوئی آدمی اپنے ذہن میں یہ خیال لے آئے جو متقی ہے اسے ہدایت کیا ملے گی، وہ تو متقی تو ہدایت یافتہ ہوتا ہے، متقی تب ہی ہوگا جب وہ ہدایت یافتہ ہوگا۔ پھر کیا قرآن مجید فرقان میں اس سے گناہگاروں کو، کیا کافروں کو ہدایت نہیں ملتی؟ دراصل بات یہ ہے کہ قرآن کریم سب کی ہدایت کے لیے آیا ہے، لیکن ہدایت اس سے ملتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کی دولت عطا فرمائی ہوتی ہے۔ سادہ سے لفظوں میں یوں سمجھیے، نظر
اللہ تعالیٰ جل وعلا کی عطا فرمودہ ایک نعمت ہے. ہم دیکھتے ہیں، میں آپ کی زیادت کر رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ. ایک آدمی جس کو سجائی دیتا ہے نظر آتا ہے، ایمان سے بتائیے سورج کی روشنی سے اسے فائدہ نہیں ہوتا؟ جسے نظر آتا ہے تو جو اندھا ہوتا ہے اسے سورج کی روشنی سے فائدہ ہوتا ہے. اب ایک بے وقوف کہے جسے نظر آتا ہے اسے سورج کی روشنی کی ضرورت کیا ہے؟ اور میرے بھائی نظر کے لیے بھی سورج کی روشنی کی ضرورت ہے. یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح میں نے پہلے کہا جو متقی ہے اسے ہدایت کی ضرورت کیا ہے. آپ کہیں جسے نظر آتا ہے اسے سورج کی ضرورت کیا ہے؟ نظر آئے گا تب جب سورج ہوگا، متقی ہوگا، اسے قرآن کی روشنی میں ہدایت میسر آئے گی. تنزیل من رب العالمین جو اللہ تعالیٰ جل وعلا کی جانب سے نازل فرمودہ ہے، جو تربیت فرمانے والا ہے. الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ، اللہ تربیت فرمانے والا ہے. اس کتاب ہدایت کو تربیت والی کتاب بنا کے بھیجا. میرے نبی مربی ہیں جن کے صدقہ سے تربیت ہوتی ہے. پھر نبی کریم اس لیے فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے اندر میرے محبوب مکرم کی مبارک زندگی ایک بے مثال نمونہ ہے. خلاق کائنات جل وعلا اب کافروں کو ارشاد فرماتا ہے، ایمان والوں متقی لوگوں کو تھی کہ وہ تربیت ہوئی، بے ایمانوں کا حال کیا ہے؟ رب کریم فرماتا ہے افا بہذا الحدیث انتم مدہنون، تو کیا اس حدیث سے، اس گفتگو سے، اس قرآن سے، ان آیات الہیہ سے انتم مدہنون، تم سستی کرتے ہو؟ تربیت کیسے آئے گی؟ تربیت جب کسی کی جاتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تربیت کر دی جائے، مربی کا حکم تربیت پانے والا مان لے تو مرتبہ کتنا بلند ہوتا ہے. میں ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں. کتا ایک رذیل جانور ہے، پلید جانور ہے، لیکن جب اس کی تربیت کر دی جاتی ہے تو قرآن کریم گواہ ہے کہ اس کا کیا ہوا شکار بھی حلال ہو جاتا ہے. جو اس کے منہ میں شکار مر جاتا ہے وہ بھی حلال ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس کی تربیت کر دی گئی ہے. قرآن کریم تربیت کے لیے آیا ہے. ایک کتے کی تربیت کر دی جائے تو وہ اتنا اعلیٰ ہو جاتا ہے، تو اشرف المخلوقات ہے. پھر تیرا مرتبہ کتنا بلند ہو جائے گا، تجھے کتنی عظمت میسر آ جائے گی. لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ تجھے سست نہیں ہونا ہوگا، اللہ کے حکموں پر دھوڑ دھوڑ کے عمل کرنا ہوگا. نماز ادا کرنے کے لیے اگر تو سست ہو جائے گا تو پھر شیطان تو پہ حاوی ہو جائے گا. سستی نہیں کرنی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اف بہذا الحدیث انتم مدہنون، تو کیا اس بات سے تم سستی کرتے ہو؟ وتجعلون رزقکم، اور اس قرآن سے تم نے اپنا رزق کیا لیا؟ رزق بمانی حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی عطا ہے. تم نے رب کی عطا سے کیا حصہ لیا ہے؟ وتجعلون رزقکم، اور تم نے اس میں سے حصہ یہ لیا کہ انکم تکذبون، تم اس قرآن کو جھٹلانے لگے. یہ تو تربیت کے لیے آیا تھا، یہ تو رب نے بھیجا تھا، تمہاری تربیت کے لیے بھیجا تھا، اور تم اس کا انکار کرنے لگے. اب دین اسلام کو لے لیں، الحمدللہ تعالیٰ اتنا پیارا دین ہے، اول سے لے کے انتہا تک سارے کا سارا ہی تربیت ہے. الدین و نصیحہ، دین سراپا نصیحت ہے. کوئی عمل لے لیں تربیت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. سارا سی بات عرض کرتا ہوں. دیکھیے اسلام نے بھائی چارے کا، آپس میں پیار و محبت کرنے کا حکم دیا ہے. آپ صبح درس حدیث مبارکہ میں بیمار کی تیمارداری کے بارے میں سن چکے ہوں کہ بیمار کی تیمارداری کرنا کتنا زیادہ اجر اور کتنا ثواب ہے. کہ جب کوئی بندہ بیمار کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جل وعلا کے 70,000 فرشتے اس کے پیچھے پیچھے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہوئے چلتے ہیں کہ یہ بیمار کی تیمارداری کے لیے جا رہا ہے. اور جب تک وہ بیمار کے پاس بیٹھتا ہے رب کائنات جل وعلا کی رحمت کے دریا میں وہ تزن ہوتا ہے. اس کے اوپر نیچے دائیں بائیں ہر جانب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے. وہ تزن ہونا کسی آدمی کا کسی نہر میں، کسی تالاب میں، دریا میں غوطہ لگا دینا، غوطہ لگانے والے کے اوپر نیچے دائیں بائیں ہر جانب پانی ہی پانی ہوتا ہے. اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہوتا ہے. دین فطرت. اب وہ بندہ
جو بیمار کی تیمارداری کے لیے گیا، ابھی میں نے آپ کو بتایا جب تک وہ بیمار کے پاس بیٹھا رہتا ہے اس کو کتنا اجر ملتا ہے؟ گویا کہ اس رب کی رحمت کے دریا میں غوطہ لگا رکھا ہے، اللہ کی رحمت کے دریا میں بڑا کیا غوطہ لگا رکھا ہے۔ تو کس کا جی چاہتا ہے اللہ کی رحمت سے جدا ہونے کو؟ اس کا جی چاہے گا میں بیمار کے پاس بیٹھا رہوں؟ میرا دین دین فطرت ہے، اللہ کی عزت کی قسم، اصول و قواعد بڑے اعلیٰ ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا بہت جلد اٹھ کے آ جاؤ وگرنہ ثواب میں کمی ہو جائے گی۔ زیادہ دیر نہ بیٹھو، اس لیے کہ اس بیمار کو بھی تکلیف ہوگی تمہارے بیٹھنے سے، اس کے گھر والوں کو بھی تکلیف ہوگی۔ اب دیکھیے انسانیت کی کتنی زیادہ تعظیم و توقیر اور رفعت قرآن مجید فرقان نے اس کو ملوز خاطر رکھا ہے۔ ہمیں 5 مرتبہ ایک دن میں مل بیٹھنے کو حکم دیا پرائمری سطح پر، اور مڈل سطح پر ہر جمعے کے دن پورے گاؤں کو اکٹھا ہونے کو حکم دیا۔ پھر اس سے زیادہ ہائی سطح پر عید کے موقع پر پورے علاقے کو اکٹھا ہونے کا حکم دیا، اور انٹرنیشنل سطح پر حج کے موقع پر پوری دنیا کے مسلمانوں کو اکٹھا ہونے کا حکم دیا۔ تربیت کتنے پیارے انداز میں فرمائی جا رہی ہے، تربیت کی جا رہی ہے۔ تم اکٹھ رکھو، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوا کرو، بھائی چارہ آپس میں ملاؤ، کل مومن اخوا، سارے ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ رب کریم فرماتے ہیں کیوں تم نے اس کو جھٹلایا؟ تمہارے حصہ میں کیا ہے اس کا انکار کرنا؟ بڑے فن خواہ بنے بیٹھے ہو، انکار کرتے ہو رسول رحمت کا، اور کہتے ہیں ہمارے پاس قوت ہے، زور ہے، طاقت ہے، جاتا ہے، افرادی قوت ہے، مال و دولت ہے، ہمارا حکم چلتا ہے۔ رب کریم فرماتا ہے سوچو ذرا، فلولا اذا بلغت الحلقوم، فلولا پھر ایسے کیوں نہیں ہوتا کہ اذا بلغت الحلقوم، کہ جب وہ جان حلق تک پہنچ چکی ہوتی ہے، جسم کے باقی حصے سے جان نکل چکی ہوتی ہے، حلق میں اٹک رہی ہوتی ہے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اس وقت تم اپنے محبوب کو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ رہے ہوتے ہو، وہ مر رہا ہوتا ہے۔ تیرا بیٹا، تیری بیٹی، تیری ماں، تیرا باپ، تیری بیوی، تیرا محبوب، تیری محبوبہ، تیری ماں بھی تیری محبوبہ، تیری بیوی تیری محبوبہ، تیری بیٹی تیری محبوبہ جس سے تو پیار کرتا ہے، تیرا باپ تیرا محبوب، تیرا بیٹا تیرا محبوب، تیرا بھائی تیرا محبوب، جب وہ مر رہا ہوتا ہے، جان حلق میں اٹکی ہوئی ہوتی ہے، اور تو ٹک ٹکی باندھ کر اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، تیرے اندر قوت ہے تو واپس لوٹا، کہتا ہے میں یہ کر سکتا ہوں، وہ کر سکتا ہوں، فلاں کر سکتا ہوں، قوت ہے لوٹا، طاقت ہے تو اپنی طاقت کا مظاہرہ کر، بولا اپنے جتھے کو، اپنی فوج کو، اپنے سب کچھ کو بولا، اور اس کی روح کو واپس لوٹا کے ایک لمحہ کے لیے اس کو زندگی دے کے دکھا۔ تیرے اندر اگر کوئی قوت ہے، کوئی ہمت ہے، بلکہ رب کائنات جل وعلا فرماتے ہیں یاد رکھ تو یہ خیال کرتا ہے میں اپنے بیٹے کے قریب ہوں، بھائی کے قریب ہوں، بیٹی کے قریب ہوں، ماں کے قریب ہوں، بیوی کے قریب ہوں، میں اس کو دعائی لا کے دوں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، میرا اس میں کچھ اختیار ہے، تو نے اس کو اپنی گود میں بھی کیوں نہ لے رکھا ہو، مگر یاد رکھ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، اللہ فرماتا ہم تجھ سے کہیں زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں، اختیار ہمارا ہوتا ہے، جو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں وہ ہو رہا ہوتا ہے، تیری بات نہیں مانی جا رہی ہوتی، عمل ہم فرما رہے ہوتے ہیں، اس کی روح کو ہمارے حکم سے قبض کیا جا رہا ہوتا ہے، اور اس کے ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں تیرے مقابلہ میں، وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، مگر تمہیں ہم نظر نہیں آتے، تمہیں دیکھ نہیں سکتا، لیکن ہمارا اختیار، ہماری قدرت، ہماری طاقت تیرے مقابلے میں اس کے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ کو کہتا ہے نا میں زیادہ قریب ہوں، میں جلدی عمل کر لوں گا، ہم تجھ سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، بھلا اپنی طاقت ہمارے سامنے ظاہر کر کے دیکھا، تیری حیثیت کیا ہے، تیری طاقت و قوت کیا ہے، سب کو تو تیرے رب کے ہاتھ پہ ہے، چاہے تو آنے بعد میں تجھے آگ کے شعلے کی طرح بجھا کے رکھ دے، تیرا پتہ تک نہ چلے۔ ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں فلولا ان کنتم غیر مدینین، ایسے کیوں نہ ہوا کہ ان کنتم غیر مدینین، اگر تم کسی بھی شے کے پابند نہیں ہو، دین والے نہیں ہو، بے دین ہو، مانتے نہیں ہو کسی کو،
کسی آئین، کسی قانون، کسی اصول، کسی ضابطہ کو جو اللہ اور اس کے رسول نے وضع فرمایا تو اس کا انکار کرنے والا ہے، تو پھر تجھے چیلنج ہے ترجعونہا، اس موت کو واپس، روح کو واپس لوٹا کے دکھا جسے ہم لے کے جا رہے ہیں۔ تو کہتا ہے رب کہاں ہے؟ کیا ہے رب کی طاقت؟ رسول کے پاس کیا ہے؟ اللہ کچھ نہیں کر سکتا، یہ وہ فلاں بکواس بکتا ہے۔ اگر تو بے دین ہے، اللہ اس کے رسول پر ایمان لانے والا نہیں ہے، پھر اپنی قدرت کا، اپنی طاقت کا، اپنی ہمت کا، اپنے اختیارات کا استعمال کر۔ وہ روح جو نکل رہی ہے اس کو واپس لا، ترجعونہا، اسے واپس لوٹا ہے۔ ان کنتم صادقین، اگر اپنے دعوی میں سچے ہو، اگر تو اپنے دعوی میں سچا ہے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں، فلاں کر سکتے ہیں، اس کو روح کو واپس لوٹا کے لا۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے، روح کو واپس لوٹانا۔ تیرے اختیار میں ہے کیا؟ سوائے ان چیزوں کو جو تیرے رب نے تجھے اختیار دے دیا، اس کے سوا تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ بھی اختیار اس وقت تک ہے جب تک رب چاہے تو چھین لے۔ میں اپنے ہاتھوں کو حرکت دے سکتا ہوں، یہ میرے اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، لیکن کب تک ہے؟ جب تک وہ چاہے گا۔ آنے وہاں میں فالج ہو جاتا ہے، دھڑام سے آدمی زمین پہ گر جاتا، ہاتھ پاؤں ختم ہو جاتے ہیں، حرکت بھی نہیں کر پاتے۔ چاہے تو وہ موت سے امکنار کر دیتا ہے۔ مجھے اور آپ کو دکھائی دے رہا ہے، کب تک دکھائی دیتا ہے؟ یہ اختیار کب تک ہے دیکھنے کا؟ جب تک میرا اللہ چاہے گا۔ اللہ حاضر کیا، اپنے سارے قوا کو دیکھ لے، تیری ساری کی ساری قوتیں وہ تیرے نہیں کسی اور کے قبضہ قدرت میں ہیں، اور یہ اس وقت تک ہے جب تک وہ چاہے گا۔ علاوہ ازیں کچھ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا اس نے تجھے سرے سے اختیار دیا ہی نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں ہم سب کا پہلے بچپنا تھا، وہ بادشاہوں والی عمر، کوئی پرواہ نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی فاقہ نہیں ہے۔ کیا تو پوری زندگی بچہ رہ سکتا ہے؟ پھر جوانی آئی، تو نے بھرپور جوانی گزاری، معلوم نہیں کیا سے کیا کچھ کیا۔ کیا تو ہمیشہ جوان رہ سکتا ہے؟ پوری کوشش کر لے، دنیا بھر کی ادویات استعمال کر لے، کہہ کہ میں بچہ ہی رہوں، میں جوان ہی رہوں۔ ضعیف العمر تیرے پاس آنی ہے۔ جب تک وہ چاہے بال کالے ہیں، جب اس نے چاہا سفید کر دیے، جرت ہے تیری کہ ان کو کالے رکھ سکے؟ جب تک وہ چاہا تیری کمر سیدھی تھی، جب اسے چاہا ٹیڑھی کر کے رکھ دی، اور تیری جرت ہے سیدھی کر سکے؟ جب تک اسے چاہا تو چلتا تھا، جب چاہا تو وہ لاٹھی ٹیک ٹیک کے چلنے لگا، وہ تیری جرت ہے اپنے قوا کی تو حفاظت کر سکے؟ پتہ چلا تیرے پلے تو کچھ بھی نہیں، پھر ڈھینگے کے بات پر مار رہا ہے۔ پھر مان لو اس اللہ کی قدرت کو، سر جھکا دے اس کی حضور، مان لے اس کے حکموں کو۔ ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور پھر اگر وہ دنیا سے جانے والا اللہ کا مقرب ہوتا ہے، اللہ کا قریبی ہوتا ہے، پھر اس کے ساتھ سلوک کیا ہوتا ہے؟ فَرُوحٌ وَرِحَانٌ، وہ اللہ کی جانب سے خوشبوؤں میں ہوتا ہے، وہ پھولوں میں ہوتا ہے، وہ جنت کی کیاریوں میں ہوتا ہے، اس پہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اگر وہ مقرب بارگاہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، قرآن کریم کے سمجھانے کا انداز کتنا پیارا ہے، کتنا دل نشیں ہے۔ قبل ازیں آپ سن چکے ہیں، قرآن تیری تربیت کے لیے ہے، تربیت حاصل کر لے، قرآن کریم کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کر لے، جھٹلا نہیں، انکار نہ کر۔ موت آنی ہے اور یقیناً آنی ہے، تو اسے روک نہیں سکتا، اپنی نہ کسی اور کی موت کو ایک لمحہ کے لیے تو مؤخر نہیں کر سکتا۔ تیرے اندر جو تبدیلیاں آ رہی ہیں ان کو تو روک نہیں سکتا، تو نے مر جانا ہے۔ پھر یاد رکھ، اگر تو نے قرآن کریم سے تربیت حاصل کی، پھر کیا ہے؟ تو رب کریم کا مقرب ہے، پھر آنکھیں بند ہوتے ہی رب کریم کی رحمتیں تیرے شامل حال ہو جائیں گی۔ میرے کریم آقا کے ارشاد گرم قدر کا مفہوم بنتے ہیں، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرح الصدور فی احوال تذکرۃ الموت والقبور میں اس کو نقل کیا کہ ایمان والا جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کے سامنے حد نگاہ تک جنت کے فرشتے اپنے ہاتھوں میں جنت کے گلدستے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، اور جب اس کی لاش کو اٹھا کر قبر کی جانب لے جایا جا رہا ہوتا ہے تو دائیں بائیں جنت کے فرشتے اپنے ہاتھوں میں جنت کے پھولوں کے خوشبودار گلدستے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت چھما چھم برس رہی ہوتی ہے۔
اور اس کی روح کو جنت کے خوشبودار کفن میں لپیٹ کر آسمان کی جانب لے جایا جا رہا ہوتا ہے۔ ہر چہار جانب خوشبوئیں پھیلتی ہیں۔ پھر جب یہ قبر میں جاتا ہے تو اس کی قبر کو حد نگاہ تک وسیع اور جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جاتا ہے۔ ارشاد فرماتا ہے پھر اگر وہ مقربین میں سے ہوتا ہے، روح و ریحان وہ راحت میں ہوتا ہے اور خوشبوؤں میں ہوتا ہے، پھولوں میں ہوتا ہے، وجنت النعیم اور نعمتوں والے باغات میں ہوتا ہے کہ اس کی جنت کو، اس کی قبر کو اللہ تعالی جل وعلا جنت بنا دیتا ہے۔ جنت کی کیار روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کی کیار میں سے کیاری بنا دیتا ہے۔ اس کی قبر میں جنت کی جانب سے دروازہ کھل جاتا ہے۔ ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ اور اگر وہ دانے ہاتھ والوں میں سوتا ہے، بہت مقرب نہیں ہے لیکن ہے ایمان والا، مقرب بارگاہ نہیں ہے، درجہ بہت بلند و بالا نہیں ہے، جس طرح اہل بیت طہار کا، صحابہ کرام کا، اولیاء اعظام کا وہ جو مرتبہ ہے، انبیاء تو بہت بلند مرتبہ ہے نا، میں بات کر رہا ہوں اہل بیت طہار کی، صحابہ کرام کی، اولیاء کبار کی بات کر رہا ہوں، ان میں سے ہوتا ہے تو اس کا یہ حال ہے۔ اگر وہ ان میں سے ہوتا ہے تو اس کا یہ حال ہے کہ جو رب کریم فرمایا وَرُفْوَرُوحٌ وَرِحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٌ، لیکن اگر ان سے کم درجے والا ہوتا ہے مگر صاحب ایمان ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ اگر وہ دانے ہاتھ والوں میں ہوتا ہے جن کے نام مال دائیں ہاتھ پہ دیا جائے گا فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ تو رب کائنات جل وعلا فرماتا ہے پھر سلام ہے تم پر، سلام اللہ کا اے محبوب تم پر سلام ہو من اصحاب الیمین داہنی جانب والوں کی جانب سے کہ بخشش ان کی بھی فرما دی جاتی ہے، رحمتیں ان پر بھی نازل کر دی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، اس کا ایک اور معنی بھی کچھ بنتا ہے، غور کیجیے فسلام اللہ کا، پھر سلام ہے اے محبوب اللہ کا آپ کے لیے، تیرے لیے یا رسول اللہ، آپ پر سلام ہے کن کی جانب سے؟ من اصحاب الیمین، جو ایمان والے ہیں ان کی جانب سے آپ پر سلام ہے۔ پتہ چلا صلاۃ و سلام وہ پڑھتے ہیں جو ایمان والا ہوا کرتا ہے، سلام وہ پڑھتے ہیں جو ایمان والا ہوا کرتا ہے۔ بے ایمان کی قسمت میں درود و سلام ہے نہیں، وہ پڑھتا ہی نہیں ہے۔ تو پھر یہ محبوب مکرم پر جب ایک مرتبہ سلام پڑھتا ہے اجر کیا ملتا ہے؟ میرے نبی فرماتے من صلی علیہ مرہ صلی اللہ علیہ عشر مرہ، جو مجھ مصطفیٰ کریم پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے رب کائنات اس پہ 10 مرتبہ رحمت نازل فرما دیتا ہے۔ پھر اگر ایمان والے کا سلام مصطفیٰ کریم پر ہے تو مصطفیٰ کریم کی جانب سے بھی ایمان والے پر سلام ہے، گویا دونوں جانب سے سلامتی سلام ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ اگر وہ کافر ہوتا ہے، جھٹلانے والا ہوتا ہے، گمراہ ہوتا ہے، وَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ پھر اس کی مہمانی ابلتے ہوئے پانی سے کی جاتی ہے، اس کو ابلتے ہوئے پانی میں غوطے دیے جاتے ہیں، وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ اور اسے بھڑکتی ہوئی آگ میں دنسا دیا جاتا ہے۔ میرے کریم آقا کا ارشاد گرامی قدر ہے، مفہوم حدیث ہے کہ بے ایمان جب مرتا ہے تو جہنم کے فرشتے جہنم کے آنکڑے لے کے حاضر ہوتے ہیں اور اس کی روح جسم سے اس طرح نکلتی ہے کہ جس طرح کسی کے منہ کے راستے سے ایک کانٹے دار جھاڑی کو داخل کر کے پخانے کے راستے سے اس قوت کے ساتھ کھینچا جائے کہ ہر بال کی جڑ میں ایک کانٹا الجھا ہوا ہو اور پورے جسم کی چمڑی ادھڑ جائے، اسے اتنی تکلیف نہیں ہوتی، پھر جتنی تکلیف مرنے والے کو ہوتی ہے۔ پھر اس کی روح کو جہنم کے ٹاٹ میں لپیٹ کر معاذ اللہ لے جایا جاتا ہے، اس کی قبر کو پھر جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گڑھا بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یاد رکھیے ان ھذا لہو الحق الیقین، ان ھذا بے شک یہ جو کچھ بیان کیا گیا ہے ایمان والوں کے درجات اولیاء کا اور کافروں کی ذلت و رسوائی کا، یہ بات معمولی نہیں، ان ھذا لہو الحق الیقین، یہ وہ یقین ہے، حق الیقین کی بات ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ حق الیقین کیا ہے؟
یقین کے 3 درجات ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے علم الیقین، ایک ہوتا ہے عین الیقین، ایک ہوتا ہے حق الیقین. میں اس کی سادہ سی مثال دے کے سمجھاتا ہوں تاکہ بات سمجھ آ جائے. اگر کوئی آدمی آپ کو آ کے خبر دے کہ فلاں جگہ دہشت گردوں نے، بطور مثال کچھ فاصلے پر آپ کہیں، کوئی آدمی آ کے کہے کہ باغے وال میں جو یہاں سے کچھ فاصلے پر ہے، کچھ خبیث لوگوں نے ایک دکان کو آگ لگا دی. آپ نے یہ بات سنی اور سن کر اس بات کو آپ نے آگے شیئر کر دیا کہ فلاں جگہ باغے وال میں کچھ خبیث لوگوں نے، دہشت گردوں نے ایک دکان کو آگ لگا دی. یہ جاننے کا، علم کا پہلا درجہ ہے. اگر بتانے والا آنا ہوگا تو آپ اس کی بات پر یقین کر لیں گے. آپ سے سوال کیا جائے گا کہ آپ کو کیسے پتا چلا باغے والے میں یہ آگ لگے؟ آپ کسی ایسے معتبر شخصیت کا نام لیں گے، مجھے فلاں نے بتایا. بندہ جھوٹا نہیں ہے. یہ یقین کا پہلا درجہ ہو گیا. اسے کیا کہتے ہیں؟ کسی چیز کا علم ہو جانا اور بندے کا یقین کا لینا. جب اس سے یہ بتایا تو کچھ بندے اٹھ کے کھڑے ہوئے جلدی جلدی. انہوں نے باہر چوک پہ کھڑے ہو کے دیکھا تو دھوئیں کے مرغول اٹھتے ہوئے نظر آ رہے تھے. نظر آ رہا تھا کہ دھواں اٹھ رہا ہے. اب اگر کوئی آدمی آ کے آپ بتائے کہ جی، نہ کوئی کہے کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ آگ لگی ہوئی ہے، تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ فلاں نے بتایا. نہیں، آپ کیا کہیں گے؟ دھواں نکلتا ہو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اتنے میں ایک شخص آ گیا، اس نے کہا آؤ وہاں چلتے ہیں، دیکھ کے آتے ہیں. موٹر سائیکل پہ بیٹھے وہاں جا کے دیکھ کے آئے. جا کے دیکھا وہ تو کسی نے ٹائر کو آگ لگا رکھی تھی، اس سڑک میں رکھا ہوا تھا. وہ دکان کو آگ تو نہیں لگائی ہوئی تھی. پتہ کیا چلا؟ حق الیقین یہ ہے تحقیق کرنے کے بعد کسی چیز کا یقین کرنا. اس کا درجہ پہلے دونوں درجوں سے زیادہ ہوتا ہے. ایک ہے علم الیقین، دوسرا کیا ہے؟ آنکھوں سے دیکھ کر یقین کرنا. تیسرا کیا ہے؟ تحقیق کر کے یقین کرنا. یہ یقین کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے. رب کریم فرماتا ہے قرآن کی خبر حق الیقین ہے. قرآن کی خبر ان ھذا لہو الحق الیقین، یہ قرآن کریم کی خبر علم الیقین نہیں ہے، عین الیقین نہیں ہے، یہ حق الیقین ہے. فسبح باسم ربک العظیم. اب تو تسبیح بیان کر اپنے رب کی جو بڑی عظمتوں والا ہے. پڑھ لیجیے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. جس طرح قبل عظیم سن چکے ہیں چند آیات مبارکہ قبل، کہ جب یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی تو میرے نبی نے یہ فرمایا تھا کہ اس کو تم اپنے رکوع میں رکھ لو. سبحان ربک العظیم. رب فرماتے ہیں فسبح باسم ربک العظیم، اپنے عظمتوں والے رب کی تسبیح بیان کرتے رہا کرو، یعنی سبحان اللہ و بحمدہ کہتے رہا کرو. اللہ تعالیٰ جل وعلا کے حضور دعا ہے کہ خلاق کائنات جل وعلا ہمیں قرآن مجید فرقان حمید صحیح ترین طریقے سے سمجھنے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ کہ سورۃ الواقعہ کا ترجمہ مکمل ہوا.